الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین اور سامعین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت یعنی سورہ توبہ اور آیات قرآنیہ کے تسلسل میں جاری اور ساری ہے کہ ہم نے بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کے مقدس دنوں کے اندر سورہ توبہ کی روشنی کے اندر ہم نے پورے قرآن پاک کا مطالعہ پیش کرنا ہے، تو آج کی اس نشست کے اندر بھی ہم اسی تسلسل کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بڑے ایک خاص مقصد کے لیے نازل فرمائی گئی اور اس کا شان نزول 9 سن ہجری کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسلام کی خارجہ پالیسی اس میں بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان جذبات کی بھی عکاسی فرمائی ہے، ان کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جن جذبات کے اندر رونق ایمان نہیں، رونق اخلاق نہیں، رونق اخلاص نہیں، دوسرے لفظوں میں اسے منافقت کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی نشاندہی کروائی کہ کائنات کے کسی شخص کو اس کی نیکی اور اس کے چند معروضی حالات کو دیکھ کر اس پر اعتماد نہ کر بیٹھنا جب تک اس کی قلبی عظمت کا یقین نہ ہو جائے کہ یہ سچا سچا مسلمان ہے، اور اس کے رویے اس قدر اس کی سچائی کے ضامن نہ بن جائیں کہ جب تک آپ کا یقین نہ ہو اس وقت تک ان کے ساتھ اعتماد سازی کی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس حقیقت کو اپنی پاک کلام کے اندر جو بیان فرمایا ہے، تو چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ارادے کے وجود میں آنے سے بھی پہلے ارادوں کو جانتا ہے، اور اس کی یہ شان ہے، اور عالم الغیب ہے۔ اور اس کے منظرنامے میں جو چیز بیان فرمائی گئی ہے ابتدائی 41 آیات کے اندر، وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چونکہ رسول امن بن کر تشریف لائے، اس لیے کائنات کے اندر قیام امن کے لیے جو آپ کی سرگرمیاں اور آپ کے نبوی اقدامات تھے وہ بہت بلند و بالا تھے۔ اس میں خاص کر جن فرط جذبات کی فراوانی تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی ہی اس میں غالب رہی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ہم جانتے ہیں سب لوگ کہ عرب کا جو ماحول تھا، کلچر تھا، اور عرب کے جو حالات تھے وہ انتہا قسم کے ناگفتہ بے تھے، ناقابل برداشت تھے، اور بدامنی
غیر اخلاقی رویے اور باہمی رقابت، خاندانی اور قبائلی عصبیت، یہ ساری چیزیں تھیں جس نے پورے عرب کے ماحول کو ایک جہنم نما ماحول کی صورت میں بنایا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جس وقت اس خاکدان عالم میں قدم رنجہ فرمایا اور اللہ کے دین کا آغاز کیا، جو دین فطرت، دین حرمت اور دین نجات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ منصب عطا فرمایا کہ میرے حبیب آپ نے اپنی منصبی عظمت کے اندر اس بات کو فروغ دینا ہے کہ انسانی عظمتیں اور انسانی اقدار جو ہیں اخلاقی رویوں سے وابستہ ہیں، تو میرے حبیب آپ صاحب خلق عظیم ہیں، لہذا اپنی شان اخلاق کے ساتھ اور شان خلق عظیمی کی عظمت میں کائنات کو اخلاق کے نور سے بھر دو۔ مکہ کا اور عرب کا جو ماحول تھا وہ بد اخلاقی کا رسیہ تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اخلاق کی تعلیمات کا آغاز کیا اور اس کو وحی کی روشنی میں بیان فرمایا اور ایک پورا نظم دیا اخلاقی حرمت کا اور انسانی اقدار کا، پورا ایک نظم دیا، جو لوگ اخلاق آشنا نہیں تھے یا بد اخلاق تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ ان کے مفادات زد میں آتے تھے، ان کی بہیمیت اور خواہشات زد میں آتی تھیں، اس لیے انہوں نے اس چیز کو ناگوار سمجھا اور مد مقابل آ گئے اور بت پرستی کو شیلٹر کے طور پر استعمال کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ اس کائنات کا کوئی رازق بھی ہے، وہ جانتے تھے، ان کا یقین تھا، اور قرآن پاک کے اندر یہ نصوص موجود ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ سب چیزیں ان کے ہاں موجود تھیں، لیکن اس بت پرستی کو، جہالت کو انہوں نے شیلٹر کے طور پر استعمال کیا اور مد مقابل آ گئے۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جب نبوی سرگرمیوں کا آغاز فرمایا تو اس آغاز سے پہلے اپنی عظمت نبوت میں معجزات بھی دکھائے، لیکن ان ہٹ درموں نے ان حقیقتوں کو بھی چیلنج کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب یہ لوگ آگے بڑھ گئے جبر اور تحکمانہ انداز میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی الوہی حکمت کے مطابق اس انداز میں تعلیمات نازل فرمائیں جو اس وقت کے حالات کی نفسیات کے عین مطابق تھی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فروغ دینا شروع کیا اور لوگ جوق در جوق اس میں داخل ہونے لگے، اور جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، انہوں نے اپنے مفادات کو زد میں آتے ہوئے دیکھ کر مزاحمت شروع کر دی۔ تو اس حوالے سے اسلام بھی اپنی فطری ارتقاء کی طرف منظم ہوتا رہا اور وہ لوگ بھی مد مقابل منظم ہوتے رہے، اور اس کے بعد جب حالات دگرگوں ہوئے اور لڑائی ہوئی، غزوات ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو چونکہ اسلام کا پھیلاؤ آہستہ آہستہ تدریجاً بڑھ رہا تھا، جس کا ان کفار مکہ کو خدشہ تھا کہ اگر اسلام اس طاقت میں آ گیا، سیاسی عظمت میں آ گیا، تو پھر ہمارے مفادات اور ہماری یہ ساری رعونت کے سارے بت پاش پاش ہو جائیں گے۔ انہوں نے بھی منظم جد و جہد شروع کر دی، آس پاس کے قبائل کو، اقوام کو ساتھ ملایا اور مختلف مقامات پر مزاحمت ہوئی، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں۔ یہ ایک تاریخ ہے، ہر بندہ تھوڑا تھوڑا اسے جانتا ہے۔ قیام امن کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جو نبوی اقدامات کیے، اپنی نبوی بصیرت کے ساتھ ان کی مثال نہیں ملتی، تو اس وقت معاہدے ہوئے قیام امن میں باہمی، اسلام اور دوسرے لوگوں کے، اہل اسلام اور کفار مکہ کے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاہدوں کے اندر بھی اپنی نبوی بصیرت کی عظمت میں کچھ اصول بیان فرمائے اور
خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی بھر ان اصولوں پر رہے اور آپ کے تمام اصحاب بھی، لیکن دوسری طرف سے بدعہدی شروع ہو گئی، کبھی کوئی نقصان، کبھی کسی کو مار دیا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، اور اس طرح کے معاملات بڑھتے گئے اور ظلم، جبر اور بہیمیت جو ہے یہ بڑھتی گئی۔ وقت گزرتا گیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 سن ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب اب آپ کو غلبہ بھی حاصل ہے اور وحی کا بھی کافی سارا حصہ آپ کی ذات والا صفات پر نازل ہو چکا ہے، اور بہت سارے خطوط ہیں جس پر آپ نے کامیابیاں حاصل فرما لی ہیں، لہذا بدعہدی جو ہے وہ کفار کی طرف سے ہوئی اور مشرکین کی طرف سے ہوئی، اور میں جانتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی بدعہدی سے باز نہیں آئیں گے۔ تو کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر یہی ہے کہ آپ ان سے ان معاہدوں کو منسوخ کر دیں اور اعلان کر دیں کہ اب کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ بدعہد ہیں لوگ، اور بدعہد جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اپنے کمینہ پن کا اظہار کرتا ہے۔ لہذا میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں اور یہ میں نے صورت نازل فرمائی ہے، اس کو ان کے سامنے پیش کر کے وہ سارے معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان کر دیں۔ یہ ہے اس سورہ مقدسہ کا سارا پس منظر۔ ہوا یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا۔ وہ ایک منزل پر پہنچے تو یہ صورت نازل ہوئی، یہ صورت مکمل دفعتاً نازل ہوئی، یک لخت نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر نازل نہیں ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوی بصیرت کے ساتھ یہ صورت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو عنایت فرما کے ارشاد فرمایا کہ جا کر میدان عرفات میں، حرم کعبہ میں جہاں یہ لوگ جمع ہوں، یہ صورت تلاوت کر کے سنا دی جائے، اور کفار مکہ کے جو ہیں عہد و پیمان جس میں انہوں نے بدعہدی کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، ان کے منسوخ ہونے کا اعلان کر دیں، کیونکہ اللہ نے منسوخ کر دیے ہیں، اب کسی رائے عامہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان عظمت کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاہدوں کی منسوخی کے لیے مولا کائنات کو بھیجا۔ جب اس منزل پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے پیچھے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کی آواز آ رہی ہے، تو وہ رک گئے، مولا کائنات اتنی دیر میں پہنچ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو آپ نے وہ اپنی تشریف لانے کا مدعا بیان کیا۔ چونکہ عرب قبائل کے اندر یہ تھی بات، معاہدے کرنے یا منسوخ کرنے میں جو گفت و شنید ہوتی، اس میں جو مین پاور اور اتھارٹی ہوتی وہ اس شخص کو ہوتی جو معاہد ہوتا خود یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا۔ یہ اس وقت کے کلچر کا لحاظ تھا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات کا انتخاب فرمایا، چونکہ آپ قرابت دار رسول بھی تھے اور سمجھدار بھی تھے، قرآن فہمی میں بھی بلند تھے، کسی اور کو منتخب نہیں فرمایا۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مولا کائنات وہاں پہنچے اور وہاں جا کر منسوخی کا اعلان کیا۔ اب میں اس حوالے سے قرآن کریم کی وہ سادہ نصوص آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو سادہ نصوص ان معاہدوں کی منسوخی کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ جو شخص بدعہد ہوتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے، اس کے ساتھ نہ صلح ہوتی ہے نہ اس کی صلح کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ بدعہد کے ساتھ مزید کسی عہد کی توثیق نہیں کی جا سکتی۔ بدعہد ہوتا ہے، اور اس کا مواخذہ یہ ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے جس کا عہد ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں فقہا نے کچھ
ریتن یہ بات کہی ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، وہ اصلاً کافر نہیں ہوتا، فلاں فلاں فلاں۔ یہ فقہاء کرام کی اپنی فقیہانہ بصیرت ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنی جگہ سادے لفظوں میں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو بدعہد ہے۔ تو اب جس چیز پر میں اہل علم کو بھی دعوت دے رہا ہوں اور امت کو بھی دعوت دے رہا ہوں، وہ بڑی حساس ہے، ضابطۂ خداوندی ہے۔ یہ قرآن پاک کی 41 آیتیں اس منظرنامے میں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں ان آیات کی سادہ وضاحت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، میرے حبیب بیزاری کا حکم سنا دو۔ اللہ اس کے رسول نے ان مشرکوں سے جو معاہدے کیے تھے ان سے بیزاری کا حکم ہے، اب کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، وہ 4 مہینے جو مقدس گنے جاتے تھے ان کے اندر رعایت دی گئی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہ خوب جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عاجز نہیں کر پائیں گے، اور اس بدعہدی کی وجہ سے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ بدعہد کافروں کو ضرور رسوا کرے گا۔ یہ پہلا ضابطہ ہے، بدعہد ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بدعہد کی پشت پر بدعہدی کا جھنڈا لگا دیا جائے گا، جو دور سے ہر ایک کو نظر آئے گا کہ یہ کمینہ سرشت بدعہد ہے، اور اس کی پٹھ پر لگایا جائے گا، دبر پر لگایا جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا فضیحت ہو سکتی ہے، کیا رسوائی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ جو شخص بدعہد ہے اس کا رسوا ہونا بڑا ضروری ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہ جو اعلان تھا اس حوالے سے، اس اعلان کی عظمت یہی ہے، بہت بڑے حج کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اعلان فرما دیا اس کے رسول نے، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ فَإِن تُبْتُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ، اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بڑی بھلی بات ہے، اور اگر تم پھرے رہے، منہ پھیرے رکھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو عاجز نہیں کر پاؤ گے۔ ساتھ یہ فرمایا کہ بدعہد کی رسوائی بنیادی چیز ہے، اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بدعہد کو عذاب علیم بھی ملے گا۔ یہ ذہن میں رکھا جائے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ عَهْدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مشرک جن سے آپ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہد کیا یا انہوں نے آپ سے عہد کیا، پھر انہوں نے عہد شکنی نہیں کی، کوئی کمی زیادتی نہیں کی، اور نہ ہی تم پر تمہارے مد مقابل آ کر کسی کی مدد کی یا تم پر کو حملہ کیا، تو پھر ایسا کرو کہ ان کے عہد و پیمان کو پورا کرو جس حد تک ان کی مدت ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یہ چونکہ تقوی کے نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ قیام امن کے لیے یہ بڑا ضروری تھا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں جو حرمت والے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو بدعہد مشرکوں کو جہاں ملتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، گرفتار کرو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو قید کر دو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو مورچے لگا کر، کیونکہ بدعہد کے لیے کائنات میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی طرف لوٹ آئیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ یا وہ صورت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگتا ہے، آپ کا معاہدہ بنتا ہے، ایز اے اپنا منورٹی آفس آپ سے طلب کرتا ہے تو آپ دے دیں۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کلام سنے گا، اس کے دل میں اللہ کا نور آئے گا، محبت کا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ ثم ابلغ مأمنا، پھر اسے امن کی جگہ پہنچا دیا جائے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مشرک کے لیے کوئی عہد ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن سے آپ نے مسجد حرام کے نزدیک جو ہے معاہدہ کیا ہے، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، اگر وہ اس پر قائم ہیں تو تم بھی قائم رہو، ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی کو پسند فرماتا ہے۔ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی تم پر غلبہ پائے، قابو پائیں، اور نہ تو وہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا، کسی معاہدہ کا پیمان اپنا کرتے ہیں لحاظ، یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنی جھوٹی باتوں میں اپنی افواہوں کے ساتھ راضی رکھتے ہیں کہ نہیں جی ہم بڑے ٹھیک ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، اور اندر کھاتے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وتأبى قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر یہ بیماری ہے اور ان کے دل انکار کر رہے ہیں۔ واکثرہم فاسقون، اکثر وہ فاسق ہیں۔ بد عہد کا فاسق ہونا بھی لازمی ہے، جو کہ نص آ گئی، بد عہد کا رسوا ہونا، بد عہد کا جہنمی ہونا، بد عہد کا فاسق ہونا، یہ نصوص قرآن سے ثابت ہے، خواہ کوئی ہو۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام لے کر یہ پھر گئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو، بہت برا کام کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن عہدا ولا ذمہ، کسی مومن میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا، یہی وہ لوگ ہیں جو سرکش ہیں۔ تو گویا بد عہد سرکش بھی ہوتا ہے۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ، اگر لوٹ آئیں، نماز قائم شروع کر دیں، نماز قائم کر دیں تو بھائی لوٹ آئیں، کوئی بات نہیں۔ فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کھول کھول کر آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اگلی بات جو اہم ہے اور پوری امت اس پر خیال کرے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ عہد و پیمان کرنے کے بعد، معاہدہ کرنے کے بعد اگر معاہدے کو کوئی توڑتا ہے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین کے ساتھ وہ برائی کرتا ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر کفر کے جو سرغنی ہے ان کے ساتھ جھگڑو، قتال کرو، لڑو۔ کیوں؟ انہم لا ایمان لہم، اس لیے کہ اب ان کا کوئی ایمان نہیں رہا، کوئی قسم نہیں رہی، ان کا معاہدہ نہیں رہا۔ لعلہم ینتہون، تاکہ وہ رک جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا وہموا باخراج الرسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی قوم سے جہاد نہ کیا جائے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا ہے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رسول کو نکال دیں۔ وہم بدؤکم اول مرہ، اس بد عہدی کا جو آغاز ہے وہ انہوں نے کیا ہے، ان کی طرف سے ہوا ہے، مسلمانوں کی طرف سے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوا۔ اتخشونہم فاللہ حق ان تخشوا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، جنگ کرو۔ یعذبہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ بِأَیْدِیکُم وَیُخْزِیہم، اور ان کو رسوا کرے گا۔ وَینصُرُکُم عَلَیہم، اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا ان پر۔ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِین، ایمان والوں کے دلوں کے اندر شفا آئے گی اور قرار آئے گا۔ تو یہ ساری جو باتیں تھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ضمناً نہیں فرمائیں، ابتداءً فرمائی ہیں اور نصاً فرمائی ہیں کہ بد عہد کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہوتا، کوئی لا لحاظ نہیں ہوتا۔ 5 ٹائٹل دیے بد عہد کو کہ وہ رسوا ہے، اس زمانے کے اندر بھی رسوا ہے اور قیامت کے اندر بھی رسوا ہے، اور جہنم میں جانا بھی اس کا لازمی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور فاسق ہونا بھی اس کا لازمی ہے۔ اب یہ بات انتہائی قابل غور ہے، بد عہدی سوائے نقصان کے کوئی نتیجہ نہیں دیتی، خواہ وہ کفار بد عہدی کریں، خواہ وہ مسلمان بد عہدی کریں۔
اس سے نظم زندگی تباہ ہو جاتا ہے، ان سے اخلاقی قدریں برباد ہو جاتی ہیں، اور بد عہدی سے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا، نقصان کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کائنات کے اندر انسانی معاشرت، تہذیب، تمدن کی ارتقاء عہد و پیمان کی مضبوطی اور ان کی حفاظت پر ہے۔ یہ اگر نہ رہیں تو نظم زندگی معطل ہو جائے۔ اسلام نظم زندگی کو معطل کرنے نہیں آیا، بلکہ معطل شدہ نظم زندگی کی بحالی کے لیے آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سے عہد و پیمان کرتے ہیں کسی سودا سلف کے اندر، تو آپ پورا اترتے ہیں۔ اصحاب رسول علیہ رضوان کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے۔ تو بد عہد کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اصحاب رسول پسند کرتے ہیں، نہ مسلمان، نہ اسلام، نہ عام معاشرہ، بلکہ وہ مہذب معاشرے جو غیر اسلامی ہیں وہ بھی بد عہدی کو پسند نہیں کرتے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اب انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ بد عہد کوئی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یا عیسائی ہو، یہودی ہو، یا وہ کلمہ گو ہو، امام کعبہ کیوں نہ ہو، بد عہد ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، کسی بھی مرتبے کا ہو، کسی بھی مرتبے کا۔ تو یہ جب ایک پورا نظم ہے قرآن پاک کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، میں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اس کو بالترتیب بیان کروں گا۔ عہد و پیمان کی عظمت کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا جو مقدس ماہ جا رہا ہے، اس میں ہماری گفتگو اسی اخلاق کی طہارت کی بنیاد پر ہے کہ ہم بد عہدیاں چھوڑ دیں، جس سے نظم زندگی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ عہد و پیمان کا لحاظ رکھیں، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، ان العہد کان مسئولا، قرآن کی نص ہے کہ وعدے پورے کرو، ورنہ بے وفائی کرو گے، وعدے پورے نہیں کرو گے تو تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اب چلتے چلتے ہم نے اسلام کی دنیا کے اندر بھی جب غور کیا، تاریخی شواہد دیکھے، احادیث، آیات قرآنی اور ہماری تاریخی روایات، ان میں جب دیکھا کہ کہاں کہاں امت اپنی ارتقاء کی طرف گئی، ترقی کی طرف گئی، اور کس بنیاد پر گئی، اور کہاں کہاں زوال پذیر ہوئی، تو آپ خلافت راشدہ کا آپ زمانہ دیکھ لیں، جس میں بد عہدی کا تصور تک نہیں تھا، امکان تک نہیں تھا، جس میں صرف اخلاق کا نور تھا اور انسانی قدروں کے احیاء کے لیے ایک کردار تھا، اور صاحب خلق عظیم کے اخلاق عظیمہ کے نور کا غلبہ تھا۔ اس لیے کوئی شخص نشاندہی نہیں کر سکتا کہ خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے ساتھ بد عہدی کی ہو، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے ساتھ بد عہدی کی ہو، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بد عہدی کی ہو، جناب مولا کائنات علیہ السلام نے کوئی بد عہدی کی ہو، جناب امام حسن علیہ السلام نے کوئی بد عہدی کی ہو، کہیں کوئی بد عہدی کا تصور نہیں ملتا۔ بد عہدی کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا خمیازہ آج تک امت بھگت رہی ہے۔ جب امام علی مقام علیہ السلام اور مولا کائنات کے مد مقابل اموی حکمران آئے، اموی لوگ آئے، اور ان کا یہ سارا ڈرامہ ایک شوقیہ تھا، اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے۔ عبد الشمس امیۃ الاکبر سے لے کر ابو سفیان تک سب لوگ اس شوق سے اہل بیت سے لڑتے تھے، اس شوق سے خاندان نبوت سے اور ذات نبوت سے الجھتے تھے کہ اقتدار ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اقتدار کوئی کاغذ کی پڑیا تو نہیں اٹھا کر دے دیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے جو انتخاب ہوتا ہے اقتدار کا، اس کی کوئی نہ کوئی عظمت ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیص کیوں نہیں اتاری؟ اس لیے نہیں اتاری کہ رسول اللہ کی وصیت تھی کہ آپ سے اقتدار کی قمیص اتارنا چاہیں کہ لوگ نہیں اتارنی، اس طرح تو مذاق بن جائے گا۔ جب چند لوگ آئیں گے جتھا بن کر، تو منتخب اقتدار جو ہے وہ ان کے سپرد کر دے گی، تو اس طرح نظم کائنات برباد ہو جائے گا، کہیں بھی استحکام نہیں رہے گا، اور یہ جو
طرز حکومت ہے اس میں خلل واقع ہوتا رہے گا ہر دور کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس حوالے سے بھی اپنی عظمت بیان فرمائی ہیں. تاہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حالات کچھ دیگرگوں ہوئے، پھر مولا کائنات تشریف فرما ہوئے. اس وقت بھی حالات کی یہی صورتحال رہی. مولا امام حسن تشریف لائے تو اس وقت جب مد مقابل شوق رکھتے تھے اقتدار کا عبد الشمس سے لے کر، اور کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ان کا یہی شوق تھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہی شوق رہا، کیونکہ اس پر ہماری اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. یہ جو قصاص عثمان کا ایک بہانہ بنایا گیا، اسی علماء اہل سنت نے اس میں تقریباً جو میرے ریکارڈ کے مطابق ہے 500 سے زائد احناف علماء ہیں جنہوں نے کومنٹس دیے ہیں کہ یہ قصاص عثمان ایک بہانہ تھا، محض اہل بیت نبوت سے یا گرج تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، جو صفین کا باعث بنی، جو اس کے بعد کربلا تک کا سارا نقشہ اسی تسلسل میں ہے. یہ لوگ جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے وہ دین کے اندر خیانت کر رہے ہیں، جو سچائی ہے اس کو مسلنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. میں جو مطالعہ پیش کر رہا ہوں کسی دوسرے مذہب مسلک سے نہیں پیش کر رہا، اہل سنت کے کتب سے حوالے سے، اور 8 لاکھ کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں میری ایک فنگر ٹپ کے اندر موجود ہے. الحمدللہ میں ہر چیز نکال کر دکھا سکتا ہوں، اور یہ میں نے سب کچھ اس پر جمع کیا ہوا ہے. کیوں آج تک امت نقصان اور جھگڑے کا باعث رہی ہے، شکار رہی ہے؟ یہی وجہ ہے. ہم نے حق کو حق نہیں کہا، باطل کو باطل نہیں کہا. ہم اپنی مظلومہ شخصیت پر رک گئے. قرآن ٹھکرانا پڑا تو ٹھکرا دیا، رسالت کا انکار کرنا پڑا تو کر دیا. کیا یہ علمی دیانت ہے؟ یہ شرافت ہے؟ یہ اخلاقی اقدار ہیں؟ یہ مذہب ہے؟ یہ تو وہی ہوا کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی دھنیا چوری کرتا ہے تو وہ 10 سال کی دھنیا کا گٹھا 10 روپے کا اب آتا ہے اس مہنگے دور کے اندر بھی، تو اس کے لیے قید، اور جو چٹے دل میں سارا خزانہ لوٹ لے جائے اسے پوچھا ہی نہیں جاتا. کوئی نہیں پوچھتا اس سے، نہ اس کا مواخذہ ہے. یہی بات ہے نا کہ نظم جو ہے یہ طاقت پر چلتا ہے، ایسا نہیں ہے. اگر طاقت کا نام نظم ہوتا تو خدائے ذوالجلال فرعون کی حکومت، شداد اور نمرود کی حکومت کے جواز کا فتویٰ دیتا. نہیں دیا. ان کے مد مقابل اللہ نے طاقتیں کھڑی کی ہیں. اس لیے حضرت امام حسن صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو صلح کا معاملہ ہے، اور آج بھی بڑے بڑے ممبروں پر پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ صلح ہو گئی تھی. کیا جھوٹ پر صلح ہوئی تھی؟ بدعہدی پر صلح ہوئی تھی؟ خلاف ورزی پر صلح ہوئی تھی؟ خیانتوں پر صلح ہوئی تھی؟ جبر اور تشدد پر صلح ہوئی تھی؟ اور مسلمانوں کے قتل پر صلح ہوئی تھی؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. گھر بیٹھ کر گھریلو مذہب چلاتے ہیں ہم لوگ. قرآن کا مطالعہ کریں اور سیرت نبوی کا مطالعہ کریں. مصنوعی تصور علم گھر بیٹھ کر بنایا اور اوپر پر تھوپنا شروع کر دیا. اگر یہ بات کسی درجے میں قابل قبول ہوتی تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نبوی جلالت کے ساتھ یہ کبھی نہ فرماتا کہ جو عمار بن یاسر کے قاتل ہیں وہ صرف اس کے قاتل نہیں، ایک نظام کے قاتل ہیں، اس لیے وہ باغی ہیں اور داعی الی النار ہیں. یہ صحیح بخاری کے پیٹ میں یہ بات موجود ہے. اور 36 سے زائد اس کے راوی، 36 سے زائد متواتر حدیث جو قرآن کی آیت کا درجہ رکھتی ہے ہمارے حنفی سکول آف تھاٹ کے مطابق. لیکن آج اس کا انکار ہے. اور شرمناک بات یہ ہے کہ اس بے حسی کو ایک دینی تصور دیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی تعویل ضروری ہے. تعویل کا بھی کچھ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے. تعویل کی کوئی علمی صورت ہوتی ہے.
جس لفظ کے اندر ازدحام معانی ہوں اور ہر ایک کی وضع الگ ہو، وہ مشترک المعنی ہو، تعویل اس میں چلتی ہے، وہ بھی دلیل کے ساتھ چلتی ہے۔ کیا دلیل ہے تعویل کرنے والوں کے ساتھ؟ طویل دلیل کرنے والوں کے پاس روئے کائنات کا کوئی صاحب علم، خواہ وہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل سنت ہے، غیر اہل سنت ہے، اس تعویل کی دلیل مہیا کر دے روئے کائنات سے، نہیں کسی کے پاس۔ یہ ڈرامائی فراڈ ہے، یہ جارحیت ہے، رسالت کے ساتھ خیانت ہے، مزاج رسالت کے ساتھ، مشیت الہی کے ساتھ، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے خواہش سے جملہ نکلتا ہی نہیں ہے، اس میں مشیت الہی کا نور بھی موجود ہے اور مزاج رسول کی حرمت اور بصیرت نبوی کا نور بھی موجود ہے۔ کیا اس بات کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ایک صورت ہے کہ رسالت کا انکار کر دیا جائے، یا ذخیرہ احادیث سے اس حدیث کو نکال کر پھینک دیا جائے، پھر کسی کو نہ تو کوئی تبصرے کا حق ہے، نہ کچھ کہنے کا، سننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حیرت ہے، ایک طرف ہمیں یقین دلایا جاتا ہے ہم جیسے طالب علموں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقاً اطاعت واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا احترام واجب ہے، بھائی ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اسی رسول کے اس ارشاد کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ممبروں پر اڑایا جاتا ہے، اور ساتھ چپکے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تعویل ہوگی، اس کی تعویل ہوگی بھی، کیوں ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حدیث کے مصداق کی شخصیت کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس درجے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوی بصیرت سے زیادہ بصیرت جو ہے یہ آج کے مؤولین کی ہے، جو تعویل کرنے والے ہیں۔ اس سے بات کرو جہاں آپ کا جھوٹ چل سکتا ہے۔ جو تحقیق کا طالب علم ہے وہ اس طرح کی مصنوعی باتیں نہ سنتا ہے، نہ وہ کرتا ہے، نہ وہ ان پر یقین کرتا ہے۔ تو بدعہدی جو ہے کوئی کرے، اب اگر حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، وہ صحابی ہیں اور بڑے مقدس صحابی ہیں، تو شریعت نافذ ہوتی ہے، اللہ کی حد نافذ ہوتی ہے۔ زمانہ رسالت سے لے کر خلفائے راشدین تک اگر کوئی شریعت اور حدود اللہ کی زد میں آیا ہے تو حد نافذ ہوئی ہے۔ حیرت ہے، یہی شریعت جب مخاطب ہوتی ہے اموی حکمرانوں کے ساتھ تو پھر شریعت نہیں رہتی۔ کیا یہ باتیں ہیں؟ یہ شریعت ہے کہ جب طاقتور آئے تو شریعت آنکھیں بند کر لے، اور جب کوئی کمزور آئے تو وہ شریعت جو ہے اس پر لاگو ہو جائے؟ اللہ کی شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، رسول اللہ کی شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مولانا صاحبان کا بنایا ہوا تصور دین ہے جو حجرے میں بیٹھ کر بنایا جاتا ہے، اس کا وحی الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات نبویہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا بدعہدیاں بھی اجتہاد بن جاتی ہیں؟ کتنی بدعہدیاں ہوئی ہیں؟ اس سے بڑا اور بھی کوئی چھوٹا اور عام معاہدہ ہو سکتا ہے کہ بھئی حکومت تمہاری خواہش تھی لے لو، لیکن کم از کم جس ذات پر خدا اور مصطفیٰ درود پڑھتے ہیں اس کو گالیاں نہ نکالو۔ امت درود پڑھتی ہے، ان پر اگر درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، ان پر گالیاں نہ دو۔ تو یہ اخلاقی رویہ تھا۔ مد مقابل میں اگر دینی عظمت ہوتی، رسول کے دین سے کوئی تعلق ہوتا، تو دین تو ٹانگے بان کو بھی، پکوڑے بنانے والے کو بھی گالیاں نہیں دینے دیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتلہ کفر، مسلمان کو گالی دینا انسان کو فاسق بنا دیتا ہے، خواہ کوئی ہو، اور اس کا قتل کرنا تو کافر بنا دیتا ہے۔ کیا نبوی حدیث مذاق ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اس لیے ناظرین کرام، حق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے مولا کائنات کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے
اتنا تسلسل جاری فرمایا کہ 5000 سے زائد اوصاف مولا کائنات کے رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جس کو یہ اموی حکمران ممبروں پر چڑھ چڑھ کے گالیاں دیتے تھے، لیکن آج تک نہ کوئی مفتی بولا ہے، نہ کوئی فقیہ بولا ہے، نہ کوئی محدث بولا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول نعوذ باللہ جو کہتے رہے وہ غلط کہتے رہے، اور یہ جو مفتی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھائی جا رہی ہے تو رسول کو سمجھاؤ نا یار، کہ وہ اتنی بات کیوں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ قرآن کریم سے وہ آیات نکال دی جائیں اور ذخیرہ حدیث سے یہ روایات نکال دی جائیں تو پھر کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے بد عہدی کوئی کرے گا شریعت کی زد میں ہے۔ بد عہد نہ امیر المومنین ہو سکتا ہے، نہ خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے، نہ اسے ہم بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ اس قسم کا عقیدت اور محبت کا کوئی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم کریں گے تو اس بد عہد کے ساتھ ہم اس کی بد عہدی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے، آج کل بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی آج کل بڑی واویلا کی جا رہی ہے، ان کے عرس بھی منائے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی جناب والا مناقب بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیوں کرتے ہیں، صرف اتنا تو کم از کم رکھیں ان کے رویے کیا رہے۔ کوئی ایک معاہدہ ایسا ہے جس پر وہ صلح ہوئی تھی، تو لہذا قرآن کریم نے ایسی صلح کو صلح نہیں کہا، نہ قرآن مانتا ہے، نہ مزاج نبی مانتا ہے، نہ شریعت مانتی ہے، نہ اخلاقی اقدار مانتی ہے، نہ انسانی عظمت مانتی ہے۔ کوئی مہذب معاشرہ بد عہد کی صلح کو صلح نہیں کہتا۔ تو لہذا امام حسن علیہ السلام کی صلح کا جو حوالہ دے کر مظالم جو ہیں امویوں کے وہ چھپائے جا رہے ہیں، یہ ایک ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ کوئی حیثیت نہیں، نہ وہ صلح ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی تھی، اس خبر پر مولا امام حسن پورے اترے ہیں، اور اس خبر کا اگر مذاق اڑایا ہے تو وہ مد مقابل نے اڑایا ہے، اور بڑی حرمتوں کو پامال کیا ہے۔ اس لیے میں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اس کی تفصیلات میں اتروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ امت یکجا رہے، اس کی یہی صورت ہے کہ شریعت کا احترام کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔